مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آج میں خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے ایک خاص اصول کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ ایک خاص حکم ہے، ریاکاری کے بارے میں تعلیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ عیب جوئی دراصل ہے کیا ہے؟ عیب جوئی وہ برائی ہے جو دوسرے کو ہرا کر خود کو جتانا ہے۔ عیب جوئی وہ گناہ ہے جو دوسرے کو غلط ثابت کر کے خود کو سچا ثابت کرنا ہے۔ عیب جوئی وہ برائی ہے جو اپنے آپ کو وکیل اور دوسرے کا جج بننے کو کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ متی کی انجیل میں ریاکاری کی تشریح کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی ہے، اور میں اس کے اوپر آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک چور تھا، وہ چوری کرتا تھا، بیوی بچوں کی عیش کراتا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے جائزہ لیا۔ ایک گھر ہے ڈبل سٹوری، تو اس نے ایک کھڑکی کو دیکھا جس کو وہ توڑ کر اندر جا سکتا تھا۔ اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ آج رات اس گھر میں چوری کروں گا۔ اس نے جب اس کھڑکی کے اوپر چڑھا، دیوار کے اوپر چڑھ کر کھڑکی کو ہاتھ ڈالا، تو کھڑکی جو تھی وہ صحیح سے فکس نہیں تھی، وہ کھڑکی ٹوٹ گئی اور وہ چور زمین پر گرا اور اس کو کافی ساری چوٹیں لگ گئیں۔ اس نے ایسا اصول اختیار کیا جس کو ہم کہتے ہیں نالے چور تے نالے چتر۔ اس نے چترپن کیا مالک کے ساتھ، جو گھر کا مالک تھا۔ اس نے مالک کے خلاف درخواست دے دی کہ میں اس کے گھر میں چوری کرنے گیا تو اس نے کھڑکی بڑی خراب لگائی ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کو ہاتھ ڈالا تو میں گرا اور مجھے چوٹ لگ گئی، اور اس نے بہت غلط کام کیا ہے۔ تو خیر جج نے سوچا کہ پہلے اس کی یہ بات سنتے ہیں کہ کھڑکی اس نے کیوں کمزور لگائی، پھر اس کی چوری کا حساب کریں گے۔ اس نے اس مالک کو بلا لیا، گھر کے مالک کو۔ مالک سے کہا کہ تو نے یہ کھڑکی کیوں کمزور لگائی ہے؟ تو مالک نے کہا جناب میں نے تو کھڑکی ٹھیک لا کے دی تھی اس کو، مستری کو، تو اس نے صحیح نہیں لگائی ہے، قصور مستری کا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا چلے اگلی تاریخ پر مستری کو بلائیں۔ مستری کو بلا لیا۔ مستری سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ غلط لگائی ہے؟ مستری نے کہا جناب یہ کھڑکی بنانے والے ترخان نے، جس نے کارپینٹر نے، اس نے غلط بنائی تھی۔ تو جج نے کہا کہ اچھا اگر اس کا قصور ہے تو اس کو بلا لو۔ انہوں نے کارپینٹر کو بلا لیا۔ کارپینٹر کو بلایا، جج نے کہا کہ تو نے یہ کھڑکی غلط کیوں بنائی؟ تو اس نے ایک عذر پیش کیا کہ جناب میں کھڑکی کی جو تختیاں یہ کاٹ رہا تھا، تو میرے سامنے سے ایک عورت گزری جس نے بڑا فیشن کیا ہوا تھا، بڑی زیور پہنا ہوا تھا اور معاشرے سے الگ لگ رہی تھی۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو میں نے وہ لکڑی جو تھی کھڑکی کے لیے کاٹ رہا تھا، اس میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا۔ تو جج نے کہا اچھا اس عورت کو بلاؤ۔ اگلی تاریخ پہ اس عورت کو بلا لیا۔ عورت سے پوچھا کہ تو نے اتنا اوور فیشن کیوں کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے مجبور کرتا ہے کہ تو نے جب باہر نکلنا ہے تو بن ٹھن کے نکلنا ہے، بہت فیشن کر کے نکلنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تو میری بیوی ہے اور میں تجھے بڑی عیش کراتا ہوں۔ یہ میرے شوہر کا قصور ہے۔ تو جج نے کہا اچھا اگلی تاریخ پہ اپنے شوہر کو بلاؤ۔ اگلی تاریخ پہ شوہر کو بلا لیا۔ جب شوہر کو بلایا تو شوہر وہی نکلا جس نے درخواست دی تھی، وہ چور ہی اس کا شوہر نکلا۔ یہ معاملہ یہاں پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو دوسرے کی آنکھ شتیر کو دیکھتا ہے، تو دوسرے کی آنکھ تنکے کو دیکھتا، اپنی آنکھ شتیر کو نہیں دیکھتا ہے۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے عیبوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے اوپر ہی دھیان کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ججمنٹ کرتے کرتے، دوسروں کے فیصلے کرتے کرتے اپنا بہت سا وقت بھی ضائع کر دیں، اور لوگوں کی نظر میں بھی ہم مجرم ٹھہریں اور خدا کی نظر میں بھی نامقبول ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔